جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ صبح کے لیے تیار ہوں، سحری کریں۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، میرے مرشد نے کہا ہے، میں یہاں یہ اخذ کرتا ہوں، فیصلہ لے لیں آج سے، اگر آپ کا سحری میں کوئی حصہ نہیں ہے تو آج سے سوچیں، صرف ایک بیٹی کی یا ایک بہن کی یا ایک بیوی کی یا ایک بھابھی کی یا ایک نند کی یا ایک ساس کی یا ایک اماں کی یا کسی ایک کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ باقی مزے سے سوئے رہیں اور انہیں آخری وقت اٹھاؤ، نہیں ہالے ٹائم نہیں ہوا، میں انہوں نہ چھیڑے جائے۔ یہ تو ذوق کی باتیں ہیں، یہ تو شوق کی باتیں ہیں۔ اٹھیے، کوئی دہی لینے کے لیے، کوئی محبتوں اور چاہتوں سے دسترخوان لگانے کے لیے، کوئی کٹنگ کے لیے، کوئی کچھ جتنا حصہ ہوتا ہے اس میں ڈالو۔ یہ سحری کا ایک ایک پل برکت ہے، صرف کھانا برکت نہیں ہے۔ دل سے کینے نکال کے، محبتوں کے ساتھ، تعاون کے ساتھ۔ میں شہر گجرانوالہ میں فجر کا ہمارا درس ہوتا ہے، آپ یقین کریں ہمارے یہاں نیندیں پوری نہیں ہوتی، وہاں فجر کے وقت 3 ہزار سے زیادہ نفری مردوں عورتوں کی ہوتی ہے، اور فجر کے 25 منٹ بعد 30 منٹ بعد درس شروع ہوتا ہے، 50 منٹ کا ہوتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں، دعا ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا ذوق دیکھا ہے، اللہ ہم میں بھی پیدا کر دے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ کھایا پیا لیٹ گئے، ایک ساری رات بھی جاگتی رہی کام میں، برتنوں میں، پھر اسی طرح یہاں بھی، اس کے بعد دوپہر کو بھی، روزے کے ساتھ بھی۔ اس برکت کو ہم نے سمیٹنا ہے، اور اکثر یہ عادت ہوتی ہے انہوں ستا رہن دو، انہیں کیڑا رکھنا ہے، نہیں، اٹھاؤ، یہ رحمت ہے، یہ برکت ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے نہیں بھی رکھنا، 2 لقمے لے لو، ایک نوالا لے لو، دودھ کا گھونٹ لے لو، ایک لسی کا گھونٹ، پانی کا گھونٹ لے لو، ایک کھجور لے لو، مزہ آئے گا انشاءاللہ، زندگی میں برکتیں دیکھیے گا۔ اس کے بعد ہے کھانا کب تک ہے۔ ساری دنیا آپ پہ پابندی لگائے گی، اعلان کرے گی، حضرات ضروری اعلان سنو، روزے دا ٹائم ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر دو۔ آپ اور میں اس ٹون پہ لگے ہیں، یا ایک وہ پٹاخہ سا بجتا ہے، یا بعض مسجدوں میں سائرن ہوتا ہے۔ یہ لائف ٹائم ہمارے پاس وقت ہے، پورا سال جب دل کرے، نماز کا ٹائم، اذان کا ٹائم، روزے کا ٹائم دیکھ لیں۔ طلوع فجر کب ہو رہی ہے؟ الحمدللہ ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہے۔ لیکن ماشاءاللہ اللہ بھلا کرے ہمارے بھائیوں کا، میں سحری پہ ابھی افطاری پہ آنا ہے، سارا سال جو ہم سے اذان آدھا گھنٹہ بعد کہتے ہیں، آپ گارنٹی کے ساتھ ہماری کہیں بھی اذان کے اوپر روزہ رکھ سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ایک ٹائم، ایک عادت، ایک انداز رکھا ہے ہم نے۔ اور اگر سحری کے لیے جگانے کا اور وارننگ کا سسٹم ہے، یہ بھی رب نے میرے مسلک کو عطا کیا ہے۔ صحیح بخاری، آپ نے خود کہا، حضرت بلال جب اذان کہیں تو کھانا پینا بند مت کیا کرو۔ کیوں؟ وہ کس چیز کی اذان ہوتی تھی؟ لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ قَائِمَكُمْ، اگر کوئی سویا ہوا ہے تو اٹھ جائے، اور اگر کوئی قیام کر رہا ہے تو اپنا قیام وائنڈ اپ کر لے، مختصر کر لے کہ تھوڑا ٹائم ہے، میں باقی میں سحری کر لوں۔ آپ نے روزہ کب چھوڑنا ہے؟ جب ابن ام مکتوم اذان کہے۔ انہیں کہا جاتا تھا صبحت فجر ہو گئی ہے، وہ اذان کہتے تو پھر روزہ بند کیا جاتا، کھانا پینا بند ہوتا۔ اور میرے مرشد نے کہا میری امت تب تک بھلائی پہ رہے گی جب یہ سحری آخر وقت میں کرے گی۔ اکثر لوگ رات 12 بجے کھا کے چل ہن تراویاں پڑھیاں، ہن کھا لیا، سویرے پتہ نہیں اٹھیا جاندہ کہ نہیں، ماشاءاللہ اس ویلے نیند پیاری کر لی 9-10 بجے، یار بس ہو گئی ہے، رویا بہت لگن ڈیا، اچھا چل لیا یار پانی چھاڑ ہی لینا، یہ کہڑا کوئی ایڈی اللہ نے مشکل نہیں پائی۔ نہیں میرے دوست، فلائٹ میں بیٹھنا ہوتا ہے تو آخری سواری بن کے بیٹھتے ہیں۔ میں نے اکثر نوٹ کیا، بیٹھے رہتے ہیں مزے کے ساتھ، یار ہلے بڑا ٹائم پہ ہے۔ لیکن میرے مرشد نے کہا کہ اینڈ پہ طریقہ کار رکھا، وہ ہم نے اعلان کی نظر کر دیا۔ اور ماشاءاللہ جو پورا سال ہم سے آدھا گھنٹہ بعد اذان کہتے ہیں، ادھروں کیا کھانا پینا بند کر دو، ادھروں اذان شروع، ابھی ٹائم ہوا یا نہیں ہوا، کوئی اٹھا یا نہیں،
پھر کوئی غریب کہتا ہے جی ایمرجنسی بن گئی ہے، میرے سے نہیں کھایا گیا، نہیں پیا گیا، مجبوری بن گئی ہے، تو ایمرجنسی کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ میرے محبوب نے کہا اگر کوئی لیٹ ہو گیا ہے، کوئی سبب بن گیا ہے، اس کے پاس جو برتن میں ہے جو کچھ ہے وہ کھا لے، اپنی ضرورت پوری کر لے۔ جب مرشد اجازت دے رہے ہیں تو اور کون ہوتا ہے آپ کو روکنے والا؟ آپ زیادہ پرہیزگار ہیں مرشد سے، رہبر سے، رہنما سے، کائنات کے سب سے بڑے مفتی اور امام الانبیاء سے، ان سے بھی بڑا فتویٰ ہوگا کسی کا؟ نرمیاں ڈھونڈنی ہو تو ہزاروں ڈھونڈ لیتے ہو، مصطفیٰ نرمی دے جرابوں کے مسے کی نہیں لینی، کسر کی دے نہیں لینی، نماز جمع کرنے کی دے نہیں لینی، روزہ رکھتے ہوئے اگر کوئی مسئلہ بن گیا اذان ہوتے نو 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 نو، چلیں تیری مرضی نہ لے، لیکن ہم الحمدللہ اپنے محبوب کی ان نرمیوں کو، لیکن ایک ایسی بھی پارٹی ہے جڑا فائدہ انہاں کے چک دیے سارے پاسے اذاناں ہو کے کہندے جڑی آخری اذان ہے وہ تے چھڈنا، یہ بھی قطعاً مناسب نہیں ہے، یہ نہیں مناسب ہے۔ اگلی بات، میں نے روزہ رکھ لیا، یہاں رکیے 2 منٹ کے لیے، میرے مرشد پہ قربان جاؤں، ساری دنیا کے پھولوں تو نچھاور کر کے رکھ دوں، کیا کیا رہنمائی کر گئے۔ کہا پہلی امتوں پہ رمضان میں ازدواجی تعلقات منع تھے، ہم تمہیں کہتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہیں ازدواجی تعلقات کی اجازت ہے۔ حضور آخری لمحات ہیں، میں نہا نہیں پایا، سیری کر لوں؟ عورت سیری بنا لے؟ کہ عورت سیری بنا سکتی ہے، مرد اسی حالت میں سیری کھا سکتا ہے وضو کر کے۔ حضور سیری کھا لی، اب سانو اکثر کہندے کھا کے نہیں نہائی دا، میرے محبوب کھا کے سیری کر کے پھر نہا کے، یہ حکمت اور طبابت اور اجازت اور نرمی ہے میرے مصطفیٰ کی۔ جماعت کے ساتھ ملنے سے پہلے نہا لو۔ کیا اس حالت میں روزہ مکروہ ہو جائے گا؟ مکروہ ہوتا تو میرے مصطفیٰ کبھی یہ کام نہ کرتا، آپ کے عمل سے ثابت ہے، اتنی نرمی رکھی۔